وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اساں اپنے ابراہیم نو بڑا آزمایا، اساں بڑی آزمائشاں تے بڑی ابتلاواں دے اندر مبتلا کیتا، سارے امتحان پائے، امتحان گھن والا اللہ کریم آپ ممتحن آپ بنایا، آپ کویسچن پیپر بنایا ہے، سوالیہ پیپر بھی اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ بنایا ہے، بل سوالیہ پیپر بنانے کے بعد ابراہیم کو پیپر بھی آپ گھنتا ہے، امتحان بھی آپ لے آئے، پر وہ امتحان لائے آئے جنہیں دنیا دے اندر کوئی ادارہ، کوئی یونیورسٹی یا کوئی استاد امتحان گھنتا ہے، امتحان گھننے کے بعد وقت پیپر چیک کرتا ہے اور اسے نمبرنگ کرتا ہے، نمبر لیتا ہے اور اس کے بعد امتحان کے نمبر نامہ کے بعد پوزیشن کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اساں ابراہیم خلیل اللہ کے اوتے بڑے امتحان پائے، بڑے امتحان کے اندر سکیا، اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ نے انہاں امتحان کے اندر کیڑی کارکردگی اختیار کی تھی، ابو اللہ کریم خود اعلان کر کے فرماتے ہیں میرے ابراہیم نے جتنے بھی میں امتحان کے اندر رہ گیا، میرا ابراہیم ہر امتحان کے وچوں 100 نمبر گن کے پاس ہوتا رہ گیا، پہلی پوزیشن میرے ابراہیم نے لئی، میرے ابراہیم نے نقل بھی نہیں ماری، میرے ابراہیم نے کسی کو رکاوٹ بھی نہیں لیا، کیڑا بھی امتحان آیا ہے میرے ابراہیم سینہ ٹپ گیا کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں امتحان دینے واسطے تیار ہوں، آیا ابراہیم خلیل اللہ کے امتحان کا معائنہ کر، مطالعہ کر، تو تے میں بھی کلمہ پڑھ دیا، تو تے میں بھی دعویٰ اسلام کر دیا، تیرے میرے اندر بھی دعویٰ ایمان ہے، جو اصل مومن اسا کے تو بڑا مومن کوئی نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ایماندار نہیں بنتا، ایماندار اس طریقے نال بڑھتا ہے جو ہر ویلے ہر وقت کے اندر اپنی پتی چھٹی دعویٰ لیتا اعلان کرے جو میرا اللہ ہے اس کی دعویٰ میرا اور کوئی نہیں، اور جی میرے ابراہیم خلیل اللہ نے ہر حال کے اندر میرا دروازہ نہیں چھوڑیا، جڑے امتحان دیتا رہ گیا، ہر امتحان کے اندر کھلو گیا اللہ تیری کتنے رضا ہے، میں ابراہیم خلیل اللہ کی وعدہ ہے، میں تیرے راستے کو نہیں ہٹنا، ذرا تصور کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلوتے برادری سامنے، سارے کافی کھلوتے برادری غصے دے اندر، پچھلے جماعت المبارک کے موقع دے ذکر کچھ ہویا، حضرت ابراہیم علیہ السلام برادری دے سامنے آئے کھلوتے، نال پیو بھی کھلوتے، چاچے مامے بھی کھلوتے، غصے دے اندر اتنا غصہ آیا ہے جو سارے آدمی اگر ایک کم سے ابراہیم کیتا ہے تو ہونے دوتے سزا دا انعام جاری کیتا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچارے کے اندر ساری برادری مخالف، پوری دنیا مخالف ہوئی کھلوتی ہے، بادشاہ کی مخالفت اندر، باپ کی مخالفت اندر، برادری کی مخالفت اندر، جو ہی ابراہیم خلیل اللہ نے پاسے لے گئے، سارے یک زبان کے سوال کرنا جائے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انت فعلت، کیا تو اساڑے خدا بنالے حال کیتا ہے، اساڑے خدا ماتے مشکل کشامت نالے معاملہ تو کیتا ہے، انت فعلت هذا بآلهتنا، اساڑے خدا ماتا سنسدیا ناز کرنا والا تو ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلوتے
پھر آدمی بار بار سوال کر رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ. ابراہیم خلیل اللہ یہ نہیں آخیا کہ نہیں بھائی میں کام نہیں کیتا. کیوں؟ کہ منصب نبوت کے خلاف ہے. اگر میں نے آخیا میں کام نہیں کیتا میری صداقت یاد آ رہا ہے. ان میں بھی یہ آ سکتا ہے تھوڑا جہاں پہ میں کیتا ہے اگر یہ آخر کہ میں کیتا ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس مقصد واسطے قدم اٹھایا گیا وہ مقصد حل نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیار کا جواب دیتا. وہی نے سمجھا کہ میرے کو لوگوں کچھ دو بلفعالہ کبیر معاذ فسألوه من قانون ينتمون. ایسے بڑے ہیں کہ سوال کو پر جواب دے کہ جو صحیح سلامت موجود ہے جس کو انہوں نے کیا اقوا خلیل ابراہیم خلیل اللہ. جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھو نہ کو ایسے بڑے ہیں کہ پوچھو اس کو کوئی شک نہیں لگی کوئی چوٹ نہیں لگی کہ صحیح سلامت موجود ہے. باقی سارے کا سب کے ناز ہو ہے تو یہ تک دنیا خلوندہ ہے میرا کی گیا ہے اس میں سوال کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کانوں ینطقون اگر بول دیں گا کیوں انہوں نے پتا ہے کہ سمجھ نہیں کہا ہوئی کہ میں جاسو بول دیں تو پوچھو. جس میں ابراہیم علیہ السلام نے جو گل کی تھی فارجعوا الی انفسہم اٹھائی سارے اپنے اندر و بوجھ کرنا کہ گل ساری ختم ہو. اصحاب اسے کرتے ایسے ابراہیم کے ساتھ کے سوال یہ ایسا کرتے ہیں پر سکے جواب دے دی فارجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. آخر ابراہیم تو بڑا بڑا ظالم ہے سانو پتہ لگ گیا کام طے نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ بھائی میں کیتا یا نہیں کیتا پوچھو تو صحیح پہلے کام کہاں تو ہے ثم نكسوا على رؤوسهم اس ویلو نہ سے ٹھیک ایسے ٹھیکا ٹھیک کہ مجھے پتہ شرم سے ٹھیکا کرنا ہے شیر ٹھیکا ہو گیا سمجھ گئے ازلی حال ابراہیم اپنے انداز کے اندر دلائل نہ دیتی ہے اس میں ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ان سے ٹھیکا کر کیا کرے ابراہیم خلیل اللہ کی قسم ہے کہ پتہ ہے نہیں بول نہیں بول دے. ابراہیم علیہ السلام جس نے سنا نا آخر لگے افتعبدون من دون اللہ اور جب بولتے نہیں بس عبادت کبھی کیوں کرے تھے افتعبدون من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے تم نے عبادت کر رہے ہو. عجیب کام ہے بڑا ماتا یلفاؤکم شیئا ولا یضرکم اور جب اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں وہ تو نام کے بن گیا ہے اور جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکے اور جب اپنی عبادت نہیں کی تھی وہ تو دنیا کے پتر کے دے سکتے ہیں نا کیا کر رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں مسئلہ سمجھایا. جڑے بڑے کھڑو تے نبی جڑے انہاں دے مہمان سردار انہاں دے لوگ وہ کہنے کہ اگر دنیا گھر چلتی رہی تو یہ سارے ہونے بھابی جی ہوئے یہ تو سارے بھابی بن گئے سن سارے کلمات میں چلے ابراہیم دی سارے پہلے شہر کوئی نہیں رہی اس ویلے بڑے راہ دا بول کیا کرنا تو بھائی یہ جن گلیں چناؤ اپنے خداوند کی امداد کرو تو ان کا علاج کرو. اگر آج اس کو تمہیں صدا کر دی تو کل کوئی اور بھی کرنے والے انجام کرے سی انہیں صدا کا علاج کرنا شروع کر دیتا. اللہ تبارک و تعالی نے پورا منظر قرآن مقدس اندر تیرے میرے واسطے بیان فرمایا. اللہ کے فرماتے اور اس ویلے آپس اندر مکالمہ کو عمل کیتا آخر لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے الہ کی امداد کرو اپنے خدا کی امداد کرو اپنے مشکل کو شامل کی امداد کرو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے الہ نہیں ہوتا جب کسی کا محتاج ہوئے الہ نہیں ہوتا جس امداد کی دی ہوئی الہ کا ہوتا ہے جہاں ہر ویلے ہر قیدی امداد کرنے طاقت رکھتا ہوئے اور جس کو کوئی روک نہ سکتا ہوئے جس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا ہوئے اور دوسرا جو ونصروا آلہتکم اپنے الہ کی امداد کرو. تواڈے خدا تواڈے معبود تواڈے الہ ایڈے کمزور ہیں کہ جنہاں دی امداد تساں نہ کرتے ہو دماغ رکھتے ہو کہ ساڈے ہی خدا یاد کو سمجھ نہیں آتی. اوفل لکم اور یہ تواڈے تے او قدر کے دے گیا تواڈا عقل کا استعمال کرو اور جنہاں دی امداد
اپنے پیر کو یہ آکے استاد جی میری پریشانی بڑھ گئی بن تعویذ لکھ کے دیو تو تعویذ لکھوایا ہے تعویذ لکھوایا ہے جو میری دکان بند ہو گئی ہے میری دکان کے اندر کاروبار کی کمی آ گئی ہے مینوں تعویذ لکھ کے دے استاد تعویذ لکھندا ہے اپنے انداز نال آج کل کا طریقہ جدید آ گیا ہے فوٹو کاپی چاہ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ فوٹو کاپی بھائی کے اپنی دکان کے اندر لگا چھوڑے کس ویلے لگا واسطے نکلتا ہے 500 روپیہ کٹ کے دوں اپنے اس الہ کے ہاتھ دے رکھتا پہ اپنے خدا کے ہاتھ دے رکھتا ہے وہ جس کو آکھے جو میری دکان کا کاروبار تیری وجہ تو چلنا ہے اپنے الہ کی امداد تو کیا کرتا ہے گھر نکلے آئے کہ ارادہ کر کے مولوی کو جوان کے تعلیم میں جو سلطان میری دکان چلنی ہے کہ وہ مولوی اپنی روزگار کو تنگا کے گھر کے اندر دکان کلیسا دی بنا کے بیٹھا ہے وہ آپ روزی کو لوٹان دے دوسرے کو اپنی روزی کھلنے کا کھلوتا ہے اور جو ابراہیم خلیل اللہ کی برادری آپ کی بانو سلو آدھے حتی تم اپنے احمدی امداد کرو تمہیں یار بن کے تعمیر لکھوا کے اپنی دکان کرانا واسطے اپنے خدا کی امداد کر کے میں آتا ہے کہ نہ سمجھی اگر تم اس کو تعمیر لکھوائے اس کو بہت بھی سمجھ کے گیا تھا اگر تیرے عقیدے کو کھوجا جائے جس کو تعمیر لکھوا واسطے جا رہے ہوتا ہے تیرے چندر تیرا ارادہ ہوتا ہے انہیں تعمیر لکھے ساتھ میری ساری پریشانی حل ہو گئی ارادہ اس تعمیر جو تھے عقیدہ اس تعمیر جو تھے نظریہ اس کا اپنے تعمیر جو بنا کے گئے اس وجہ یہ عقیدہ ایک نظریہ تعمیر سے بڑھا انہیں سمجھو کہ تیرے دل میں شرک پیدا ہو گیا میرے محبوب اکبر نبی علیہ السلام نے سختی ڈالے کا تعمیر والے کام کو برا بنا فرمایا میرے محبوب اکبر نے فرمایا تعمیر کھیلنا تے دیونا شرک ہے جنہیں منصور آ گیا تو تم اپنے انتظامات امداد کی جا رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس میں گروہ کے درمیان اندر انہاں کے ہاں بچے کرنا ہے آخر لگے اس کو عام سزا نہیں دیتی اس نے بڑا بڑا ظلم کیتا ہے سارے علاقہ نے ظلم کیتا ہے لہذا اساں اس کو آگے اندر سارنا ہے زندہ جلاؤں کی تیاری نہ آخر لگے ہر کو جلدی جلدی آگے کی تیاری کرو آگے واسطے بالا نہیں کٹھا کرو بالا نہیں کٹھا ہوا ڈا دیا سارے اپنے علاقہ کی امداد کرنے واسطے دل کے اندر ایک عقیدہ اور نظریہ بنا کے آئے کرو دل کیا صاحب پہ خداوند کی اطاعت کرتے سارے تو بڑے دراز ہو جائیں انہاں سارے آگے اطاعت کے اطاعت کرنا سارے تو کوئی آفت آ رہی سی اس آفت بچنا واسطے جلدی جلدی کرو کہ ابراہیم خلیل اللہ سارے ہوتا کہ آسان خان جو صاحب پہ خداوند کے دشمن کو ساتھ چھوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام برادری سے کھلوتے ان ذرا مصور کرو ایک پاس ہے ساری برادری مکمل طور پر مخالفت بادشاہ مخالف فقط حکمران پولیس مخالف باپ مخالف کرتا ابراہیم خلیل اللہ سارے چھوڑ دے اندر ہوتا ہے تے سارے غصے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پر حکام تشریح کر رہے ہیں ایک جو بولیا اس نے ابراہیم کچھ حال کر یہ تو معاملہ بڑا لمبا چیز ہے یہ تو اکبر دی گئی انہاں نے اس خاص سکھایا کوئی معاملہ کر کوئی سلوک کرا کے نہ تیری انہاں دی آپس کے اندر وچ بندے انہاں دے سلوک کو درمیان کے اندر اپنے مشاورت کرنے والے آگے آنے کے ابراہیم کچھ حل کر تھوڑا جا نرم تو تھی کچھ بڑا رو سا نرم کریں گے تیرا معاملہ حل کر کے انہوں نے ہوں کا بچڑ گئی انہوں تیرے ہتھے کوئی نہیں لگا انہوں نے تیرے ساتھ لے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کہنے لگے ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے ابراہیم کوئی حل اللہ کریم قرآن مقدس کے اندر ابراہیم علیہ السلام بھی ایک منظر کو بیان فرمایا ہے اور تیرے میرے واسطے سبق بنایا ہے جو مومن مجاہد کرنا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کو سامنے رکھ کے پڑھا قربانی کرنی ہی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کو سامنے رکھ کے کریں اگر ابراہیم خلیل اللہ کو ذرا بھی ترکی ہوئے تیری قربانی ضائع ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخر لگے کوئی حل اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کو یہ جواب دے کے فرمایا بتا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء بتا بیننا و بینکم العداوۃ او یا تواڈے میرے درمیان عداوت آ
اگو آخر کرے ابراہیم اے دیا سردیاں کا کرنا ہے کدر تک آئیے آبادا ہمیشہ ہمیشہ واسطے میں تواڈا کچھ نہیں لگتا تساں میرے کچھ نہیں لگتے میں اپنے پیو نہیں چھوڑیا برادری نہیں چھوڑیا پتا بھائی نہ بھائی نہ کو ناتا بتون بغزار آبادا اور تواڈی میری سنو نہیں ہو سکتی تواڈی میری آپت بغاوت نہیں ہو سکتی تواڈے میرے درمیان عداوت آ گئی ہے تواڈے میرے درمیان دشمنی آ گئی ہے تواڈے میرے درمیان دیوار آ گئی ہے اتنے میرے امام انقلاب علامہ احمد سعید خان صاحب منتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنے انداز درمانہ کر کے فرماتے ہیں پتا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا تواڈے میرے درمیان دشمنی کی عداوت آ گئی ہے اور تواڈیاں خوشیاں تے نہیں آونا تساں میری خوشیاں تے نہیں آونا میں تواڈے جنازے تے نہیں آونا تساں میرے جنازے تے نہیں آونا او میں تواڈی غمی دے اندر شریک نہیں ہونا تساں میرے غم دے اندر شریک نہیں ہونا او تساں میری ذبیحت اٹھی نہیں کھانی میں تواڈی ذبیحت اٹھی نہیں کھانی تواڈا میرا اختلاف ہے ابدا ہمیشہ ہمیشہ واسطے تواڈی تے میری دشمنی آ رہی ہے اگو آخر کہ ابراہیم کوئی سبب طریقہ کا کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک طریقہ میں جیسے نا اس طریقے جو تے عمل کرو تواڈی میری سنو سکتی ہے آخر کہ جلدی کے ساتھ سنو کرا دیے نہیں تو معاملہ خراب ہوتا ہے ابراہیم خلیل نے جواب دے کے فرمایا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ میں ابراہیم آگنا اگر میرے نال سنو کرنی ہے تو ایک اللہ نو منن والے بنو حتی تؤمنوا باللہ وحدہ ایک اللہ نو منن والے بنو اللہ دے دربار تے آونو اگر اللہ نو منن والے تساں بنو میں ابراہیم تواڈیاں ساریاں منن واسطے تیار ہوں حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم ابراہیم اللہ نے فرمایا اگر میری مننی نے میں آخدا میری ہچ منو تے اپنی ساریاں منوا دیتو انہاں علاوہ تے بتاں نوں چھوڑ کے ایک رب منن والے بنو انہاں کہ نا ابراہیم نہیں ہو سکتا کسے گل دی دشمنی ہے اساں تے سارے کرن والے ہیں اساں تے تاتے تے مارے تے مولے تے مرے کو سا دے گا تو اگر کوئی نہیں الا اللہ ایک اللہ کروالا ہے ایک اللہ مشکل کشا ہے حاجت روا ہے تاتا ہے مولا ہے ماں ہے اصل ایک دے اپنے پاس نہیں آتے کوئی ایک تو اکھر نہیں آتا ابراہیم خلیل نے فرمایا میں ایک تو نہیں چھوڑ سکتا اور ایسا ایک تو نہیں من سکتے اسا کا پنجے نو بھی مننا ہے اسا کا باہر نو بھی مننا ہے اسا کا ساری قبر نو مننا ہے کتنے اسا کو قبرستان دے اندر اونچی قبر نظر آئی اسا اٹھائی کھڑو گیا اپنے پاپا جی سلام علیکم اسا کا گزارا نہیں چلتا اسا کا دنیا نو بھی بولنا ہے اسا کا ٹکرا نو بھی بولنا ہے اسا کا کپڑے دے بننے نو بھی بولنا ہے اسا کا ہر کہنے نہ مننا ہے کدو اگر نہیں حتا تو مینوں باللہ تعالی ایک اللہ نو منن والے بنو ایک اللہ نو پوچھن والے بنو اسے کام نہیں کر سکتے اس کے سنو کراون والے آخر ابراہیم نہیں منندا کرو جڑا کچھ کرنا ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھائی کرو دن دے دے ابراہیم میرے واسطے آپ پہ تیار ہوتی ہے ایک بھی نہیں آکے چلو اللہ دے گلو دعا کر اللہ میری امداد کر اللہ میری حفاظت فرما نہیں ابراہیم خلیل اللہ کا ایمان ایڈا مضبوط ہے جو دل کے اندر خیال پہ آندا ہے اگر ہلے بھی اس کو جھنجھوڑ کے سننا ہے دباتے سے خدا دا پیدا کیا اور جڑا ہر حال کے اندر ہر ویلے جانن تے سنن والا ہے اس کو پتہ نہیں لگا کرو تے ابراہیم خلیل اللہ ایک میں کلے ذات کی خاطر ہر کائنات بگاڑی کھڑوتا ہے ہر کائنات دشمنی جاری کھڑوتا ہے ہر اس کو کرو اللہ میری امداد کرے تو نہیں بنتا اب امداد کرے سی اس کو جو پتہ ہے ایڈا کہ میرے حالات ایک کرواتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کرو ممائے آگے برادری آگے نبی چلو ابراہیم ممکن بنوں اور جرا تصور کر وہ کیسا منظر ہونا ہے اور کیسی ہوتے بے بسیط آدم ہونا ہے ایک کلہ ابراہیم خلیل اللہ کے 34 لاکھ
دی آبادی مخالفت دے اندر، بادشاہ بھی مخالفت دے اندر، پیو بھی مخالفت دے اندر، چاچے مامے بھی مخالفت دے اندر، اور یار بتا ٹیٹا بھی مخالفت دے اندر ہو رہے، پیو کدے بھی سنگ نہیں چھوڑتا، پیو آتا یار ہے میرا پتر ہے، میں اپنے پتر کو جنے لٹاؤں، لیکن ابراہیم خلیل اللہ ایسی ہستی آگے پیو بھی آگا سب پیش مانگ دے اندر، چاچے بھی آگے سب پیش مانگ دے اندر. اور یار تھوڑی دیر واسطے سوچو اگر ابراہیم علیہ السلام نے منظر دیکھے آدمی اگر کوئی بندہ ہوتا اس کی حالت کے ہوتی اور تو تے میں تو سے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ادا کرنے واسطے چنگا بکرا نہیں خریدتے لسا بکرا گن کے اندر مار بیٹی پوری کرنی ہے شروع ٹپاؤ ہے چلو ٹپاؤ یا قربانی نو اثر جڑی گل تے ہوا بڑے والے اور ابراہیم خلیل اللہ کا تصور کر آ گئے کپڑے دی حال ہے ابراہیم خلیل اللہ کے کپڑے بھی لہا دیتے گئے من جمیل نظر بہا دیتا گیا اور تھوڑی دیر واسطے سوچو خود ابراہیم خلیل اللہ کے دل کے اندر دیکھے گزر دی ہونی ہے اور یار کوئی بھی میرا ہم تک نہیں پڑتا کوئی بھی میرے نال حضر دامن والا نہیں پڑتا اور کوئی بھی میرے تک نہیں پڑتا کوئی ہکریا کیا یار اے صدا نہ جو تجھی صدا چلو نہیں ابراہیم علیہ السلام من جمیل نظر بہا دیتا گیا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے برادری ساری بادشاہ تک انتظار پہ کر دی اشارہ کریں اسا چھوٹے دن کی نیک نو ان پچھالے کے اندر بن کے ابراہیم آگے اندر گئے پوسی بادشاہ نے پاسے نرم لگی ہونے بادشاہ بیٹھا تکبر نال آسے پاسے بیٹھا پہ ہے کوئی پھڑکے نہ کے اندر میرا مقابلہ کرنے والا ہے کوئی میرے مقابلے سے کرانے والا ہے تو کلہ ابراہیم آیا عیسیٰ کا اندر بیاد کے اندر ہے کوئی اتدار کرنے والا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا ابراہیم علیہ السلام اسے جھولے کے اندر من جدید کے اندر اپنی اکھاں بند کر کے بیٹھی ہوں کہ میری آنکھیں میری شرمگاہ حیات نہ کوئے کیوں جو کپڑے بھی لہا دیتے گا ابراہیم علیہ السلام دے اٹھائیں جس ویلے بیٹھے گا تھوڑی دیر گزر دیے کہ ابراہیم امین آ گئے کیا کیا السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ اے ابراہیم علیہ السلام تیرے سلام دیا میں آ گیا تیرے بنو ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اتر دیکھا نظر پہ گئی سامنے ابراہیم امین آئے کھلوتے گئے ابراہیم امین نے فرمایا اللہ کا حاجہ او ابراہیم کوئی حاجت دیا تو میں غلام حاضر ہوں ابراہیم اللہ کا آجا کوئی حاجت کوئی دھندا کوئی خواہش ابراہیم علیہ السلام فرمایا جبریل ذرا مینوں دسا آپ آئے جب اس میرے یار بھیجے رہی ابراہیم نے فرمایا میرا نبی ابراہیم میں انہاں دے کولوں اجازت لے کے آیا میں کہ اللہ بیٹھ لے تیرا ابراہیم کے بھی قربانی دیتا پہ ہے اور ایک صحیح ساری میرے دشمن بنی کھڑوتی ہے اپنے کپڑے بھی نہا کے دے من جمیل اندر بھی بہا دیتا ہے اللہ غصہ تو امتحان بھی نہیں دیتی تو شاباش بھی نہیں دیتی تو حوصلہ بھی نہیں دیتا اور ابراہیم تکرا کی پریشان نہ ہوئے تیرے کچھ نہیں ہوتا اللہ کریم فرمانے گا میرا جبریل اگر میں پہلے ابراہیم کو دسا دے ہوں باقی امتحان کا نہ ہویا امتحان تک نقل لگنے پہلے کو دسا سوال کیا ہے اگر تم زیادہ شوق ہے آپ ان کی پوچھیں جبرائیل امین آ گئے آخر لگے ابراہیم کوئی حاجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں حاجت کا بیان کروں تو حاجت ٹھیک ہے لیکن رب دے ہوتے ہیں میں جبرائیل کو امداد نہیں مانگ سکتا رب کی ذات موجود ہے کہ جبرائیل کو امداد مانگا میں ابراہیم خلیل اللہ کا ایمان گوارا نہیں کرتا جبرائیل امین عرض کرنے لگے اے ابراہیم تم دیکھو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا آٹے یا جو مرضی ہے اس رب کا دروازہ میں نہیں چھوڑ سکتا اور یہاں ذرا تصور کرتا ہوں کہ میں کتنے گر چکے آپ ایمان کی حالت کے اندر اسانو کنڈا لگے اصل کوئی گھر نہیں چھوڑتے تھے جگہ کے سر اپنی شکایت رکھ رہا ابراہیم خلیل اللہ سارا کچھ ترمن دھن قربان کی بھی کھڑوتا ہے کہ جبریل حق پانی کا آیت کھڑوتا ہے اللہ بنا یہ بھی معاصر ہے تیرے بڑے امداد کر دینا اگر آج تک بڑے آگ بجھا دینا آج تک کار بات ہے آگ بجھا دیتے کو سکت کر دینا لیکن ابراہیم نانا راودے ہوتے میں اور کسی کو امداد نہیں منگنی راودے ہوتے میں کسی دروازے کے آواز نہیں اٹھاؤں گی کہ جبریل امین آخر لگے اے ابراہیم
آگے دے اندر ابراہیم علیہ السلام فرمایا کوئی گل نہیں جبریل لینے واپس جا رہے ہیں ذرا تصور کر کیسا بڑا امتحان ہے نظر نہیں آ رہے آگے دے اندر سٹیجے پہ بچن کا کوئی چانس بھی نہیں کوئی امید نہیں کہ بچ رہے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام انیا تکا بند کر کے رہ گئے اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ میری اطاعت کر اللہ میرے بچا اللہ میرے آگے کوئی محفوظ فرما نہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان کو مضبوط کر کے بیٹھے تھے اس لیے انہوں نے اپنی جلیل کو چھوڑا اس نے اللہ کے فرمایا میں اپنے گزر دکھایا یوں ہی بھی جلیل چھوڑی تو گزر کو چھوڑا رسیاں کٹنے کا ارادہ کیتا اللہ فرماتے ہیں میں بات جبرائیل کے درمیان دور نہیں آ سکتا میرا وعدہ ہے کہ میرے پہ توکل تو امید رکھے اس انداز میں نہ رہتا ہے کہ پتی چھٹی کا مالک میرا اللہ ہے کوئی میرا پار بھی نہیں کر سکتا رب کی ذات بھی رہا اللہ کریم فرماتے ہیں میرے کائنات کا رب ہونے کی قسم میں اس کو جو آواز بھی نہیں ہونے دیتا کہ میرے پہ امید ہے توکل کن رکھ کے رہے آج تک چھال مارے واسطے تیار ہے گلاتی چھوڑنے واسطے تیار ہے لیکن رب سے شریک بنانے واسطے تیار نہیں اللہ کریم فرماتے ہیں میں رب کی ابراہیم خلیل کا بھی امداد کر سکتا ہوں یا اس بندے کی امداد کر سکتا کہ میں نے امید کے توقع نہ کے باہر کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹھی اللہ کے فرمانے کا سگے کیتا کیونکہ عمل کا جھولا میں قرآن کو ڈائریکٹ خطاب کرنا شروع کر دیتا اللہ نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس میں تیرے کرے واسطے اللہ کے فرمانے یا نار او آگ ذرا تصور کر کیسا پڑھایا ہوا ہے اس نے جس کے اللہ کریم دیتے پڑھیں میرا ابراہیم خلیل اللہ کے آگ دے اندر ایسا دیتے پڑھنے دے اندر ابراہیم خلیل اللہ بینا کا بند کر کے بیٹھے ہیں کہ میں آگ دے اندر میں کٹ نہیں سکتا سارا بینا آگ دے اندر لیکن اس نے کیا بتایا ہوا ہے جس کے اللہ کریم نے آگ ماری ہوئی ہے یا نار کونی پردان لیکن تینوں بنانے والا بھی میں ہاں میرے تابع ہے تو میرے آقا کے خلاف تو نہیں کر سکتی یا نار او آگ میں رب تیرے نار خطاب کیا کرنا تیرے اندر میرا مہمان آ رہے میرا خلیل آ رہے میرا دوست آ رہے اور جس کو سارے چھوڑ دیتا ہی اس میرے نہیں چھوڑیا اور سارے بھی دشمنی جائی کھلوتا ہی میرے نام مخالفت سے کی میں ان دنوں اپنے طرف خطاب کر کے بیانا کونی پرتن و سلامن علی ابراہیم جیون میرے ابراہیم دوتے ٹھنڈی پرتن و سلامن ٹھنڈی ہوئے تیری زیادی ٹھنڈی نہ ہونی ہے جو میرے ابراہیم کو سبزی لگن لگوانی ہے کپڑا بھی میرے ابراہیم دوتے کوئی نہیں کپڑا تو خالی بیان دے میرا ابراہیم کپڑے بھی سارمن ہاتھ دے دی او یار ان تمام یا پہ پتر نال پیار نہیں دے دی او میرا کپڑے ابراہیم خلیل اللہ نال پیار کرتا صفائی کرتا ہے اللہ کریم فرمان میں آجا رکوٹی پرتا ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کو دن میرے ابراہیم کو سارنا نہیں میرے ابراہیم کو تکلیف نہیں دے جیسے روی تو ٹھنڈا بھی نہیں ہونا جب ابراہیم سردی تو کمل لگن لانا پر بیتن کنہیں ٹھنڈی ہوئے جو میرا ابراہیم تے آگے سکون محسوس کرے اور میرا دلی دشمنی کھٹ کے آئے اور لوگاں دے ٹینشن کھٹ کے آئے اور لوگاں دے تانے چل کے آئے اور لوگاں دی امارا چل کے آئے اور لوگاں کپڑے لہا لے اور میرا ابراہیم روندے روندے آئے میرے ابراہیم نو پریشان نہ ہونے میں پرتا پسنانا ٹھنڈی ہونے کے گلزار طریقے نال کہ میرا ابراہیم آندا بنیے پچھلے سارے کام میرے ابراہیم کے بلونین تیری سوے تیرے اندر آئے پسنانا میرے سلام میرے ابراہیم کو ٹھنڈی رہ بنیے تے آکے ابراہیم اور جس ذات کی خاطر تو قربانیاں لے کے آئے ہیں اور ذات کا جو ناانصافیاں نہیں کرتی اور جس ذات کی خاطر تو تن من دھن قربان کر کے آئے ہیں اور ذات کا جو اس کو کلیہ نہیں
السلام اس امتحان میں جو 100 بندہ 100 نمبر کے پاس ہو گئے. ذرا تصور کرو آج یہ دور کے اندر کیا بندہ ہے کہ ایک قدم اٹھا وجہ میں آج اندر سکیمن واسطے تیار نہ رب کی ذات کی خاطر نہیں. آج رب کی ذات ہے انسانوں کو کہیں بھول پتہ ہی کوئی رب کون ہے کون نہیں. اس واسطے قربانی کرنی ہے. قربانی تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اپنے عقل کے اندر رکھ ذہن کے اندر رکھ کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا کیا میں ابراہیم خلیل اللہ منیدہ کی ہاں کے نہیں. اور یاد کر تصور کر ابراہیم علیہ السلام آدھے کے اندر چھال مارنے واسطے تیار ہوئے کیسی ذات کی خاطر رب کی ذات کی خاطر قربانی نہیں تھی. رب کی ذات کی خاطر ہاتھ سے قربان کرا دی تھی کہ دودھ میں رب کو مننے واسطے بھی تیار نہیں. دعویٰ ہے ایسا رب کو منیں ہیں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعویٰ ایمان ہے اصل رب کو منیں ہیں رب کی علاوہ سے اور کسی کو نہیں مننا. ذرا تھوڑی دیر واسطے سوچ تو کیا طریقے سے رب کو منے تیرے تے بیماری آئی تو رب کو بھول کے گھر والے پاسے ڈر گیا. ہر دروازے تک کی شکایت کی تھی مقدمہ بن گیا. ہر دروازے تک کی شکایت کی تھی ہر قبر ہر دربار ہر جگہ تک کی شکایت کی تھی. اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ اور تینوں پریشانیاں دینے والا میں ہاں تے تیری پریشانیاں دور کرنے والا بھی میں ہاں اور میں نے چھوڑ کے غیر کے دروازے تے جا رہے انہیں سمجھ تو قربانی نہیں کر رہا تو رب نال محبت کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تن دھن قربان کیتا. اللہ تعالی فرماتے ہیں فاطمہنا میرا ابراہیم خلیل اللہ ہر امتحان وچ پاس ہوتا رہ گیا. میں رب کی ذات کی خاطر اور ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ فرماتے ہیں جس میں اس امتحان وچ میرا ابراہیم نکلیا اب تو تھوڑے دن بعد نواں امتحان دے دیتا. بڑے عرصے بعد بیٹا ملیا. اللہ فرمایا میرے ابراہیم یہ بیٹا اس واسطے میں نے عطا نہیں کیتا کہ تو اس نال پیار محبت کر. اس مقصد واسطے نہیں دیتا کہ اس نال اپنے دل دی گلاں کر. اللہ میرا بیٹا ہے اولاد نعمت ہوتی ہے میں اولاد کو لے کے خوش ہو رہا اور آپ کے اندر اولاد ملی ہے. اللہ کی فرمان میں نہیں ایک بیٹا بھی مجھے دیتا ہے امتحان لینا میرے کو. امتحان کوسچن پیپر پڑھ کے اس بیٹے کو تیرا میں پیپر بنا دیتا ہے. ذرا اس پتر کو جا جوان چھوڑ دیا اس علاقے کے اندر جتے آج تک کسی بنی بشر کا جبھی 1000 سال تک پیر نہیں لگیا. ابراہیم علیہ السلام نے چپ کر کے اپنے لال کو چایا نال اپنے کھانا بھی بٹھایا اٹھنے کے سوال کر کے کہا تھوڑی کھجورا چاہیا تھوڑا جا پانی چاہیا چل پے. ایک پوچھیا اللہ پیدا کتے اللہ سراب کے ہے اللہ مکان کے ہے کتنے بار کیا اپنے پتر کو چھوڑا اپنے گھر والے کو چھوڑنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم چل دے بن تھوڑا کمے چلنا اس ویلے اسراف آ گیا میں آپ روک دے سا. ابراہیم علیہ السلام اپنی اٹھنے کی مہار نبی ہوئی ہے بیوی اٹھتے بیٹھی ہے معصوم بچہ ہوتی گود کے اندر 6 مہینے کا اسماعیل اپنی گود کے اندر ہنتے جا رہی ہے اور یاد تصور کر اور تینوں میں اولاد مجھے بڑھاپے کے اندر یا بڑی عمر کے اندر اسا اولاد کو مٹوا سے نہیں بچھڑ دے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ایمان میں ویگ اور بڑھاپے کے اندر اولاد ملی. اللہ فرمایا میرے ابراہیم اس کو کھیل پنچ چھوڑ کے جنگل کے اندر ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں چلتے ہیں اللہ مقام کہہ رہا ہے. اللہ فرمانے اور اشارہ نہ کرو دے دینا جتنے اونچی جگہ نظر آئے اس جگہ پہ دیوان کے تو اپنے خود اپنے پتر اور اپنی بیوی کو چھوڑ دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس دیوان کے جس وقت مقام آیا جتنے آج بیت اللہ موجود ہے اس مقام کو دیوان کے اپنے اولاد کو چھوڑ دیتا جگہ کے اندر اللہ کے حوالے کر دیتا. اللہ نے پابندی لا دی تھی یہ بندہ امتحان دے رہے ہوتا ہے نا بھائی نظر نہیں مارنی آسے پاسے نہیں دیکھنا کسی کوئی پوچھنا نہیں. اگر دیکھیا پیپر کینسل کر دیتا ویسی سزا لا دی تھی ویسی. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابراہیم کو تے امتحانی پابندیاں لا دی تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اپنی بیوی نال گل نہیں کرنی اپنے بچے کو پیار نہیں کرنا. آخری وقت کے اندر انہیں بھی اگر بچے ناچتے رہتے پھر کون بندے بدل کے اندر چلو یار ایک بار جا کے چون کھیلنا پیار کرنا پتہ کہ یہ ناچتے رہنے میں کل وعدہ بنانے. اللہ فرماتے ہیں اے ابراہیم کو نہیں پتا میں قدر بڑھنا ہے قدر نہیں بڑھنا کوئی پتہ نہیں امتحان قدر مکنا ہے کوئی پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ٹھیکڑی بھی ہے کہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں پابندی لا دی تھی میرے ابراہیم دیکھنا نہیں پیچھا مڑ کے نہیں دیکھنا اپنے پتر کو پیار نہیں کرنا اپنی بیوی نال گل بھی نہیں کرنی. اگر کی تھی نقل ہو ویسی وغیرہ پیپر کینسل کر دیسا. ابراہیم علیہ السلام چپ کر کے اتنے اپنی بیوی کو بہایا نال کھجورا دیتیاں پانی دیتا پتر کو بہایا واپس آ گئے. بیوی دیکھیا دور انہیں واپس آسی انہیں واپس مڑ جائے انہیں کچھ جب کرے سی سارے نال جس ویلے بیوی کو پتہ لگا کہ بھائی حاجرہ کو کیوں بولتا نہیں یہ واپس نہیں آتا. اس ویلے بیوی حاجرہ اپنے بچے کو بہایا اٹھائیں بھائی مہینہ پوچھا تھا صحیح تھیا کہ کیوں رات کی بار نہیں میرے نال بھائی بیوی
بی حاجرہ چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے سر کے رہا ہے جس میں آئی بی بی حاجرہ پچھوا کے آتی ابراہیم خیر ہو کیوں ہو گئے کیوں میں چھوڑنے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے چیکا کر کے چل رہا ہے نال روٹی آ رہی جلدی سوال کرتی کہ جلدی سوال کرا مطلب ابراہیم علیہ السلام لگے نا مجھے پچھوا پر پتر بھی باہر کے آ گئی ہیں اس میں ادھا آئے کافی دیر گزری ابراہیم کو اللہ جواب نہیں کر دیں اس وقت بھی حاضرہ کو آ کے ابراہیم علیہ السلام نے کہنا موٹر پر ہاتھ رکھیا کہ پیروں کی تاج دے کے ہاتھوں کی تاج دے کے پیروں نال زور لا کے کھڑو گیا ابراہیم نے کہا لوگوں نے کہا ہن ذرا تصور کرو ابراہیم علیہ السلام امتحان کے اندر بیوی نال کلام نہیں کرنا دان نہیں کرنی ابراہیم علیہ السلام کھڑوتے چپ کر کے بیوی آ گیا میں کہنے طریقے کا سوال کرا وہ بیوی کی زیر تربیت ابراہیم علیہ السلام تھے اس ایسے انداز کا سوال کیتا کہ ابراہیم کو اللہ نے جواب ضروری کا دینا پڑا سی آخر لگی اللہ امرک بہذا ابراہیم خلیل اللہ ہچے کال تک کو جواب ہے کہ نہیں آٹا لگنو مکتو تا نہیں آیا رب کا بھی انہیں یا جنت پیوتے اپنی ماں کے پتر نو چھوڑتے آنے تھے اللہ امرک بہذا کیا کنو آٹا رہے تو اسماعیل کی والدہ نو چھوڑ کے آنے تھے اس میں ابراہیم اللہ فرمایا اللہ اور تک کا مقدی نہیں ہے اتنا تک نو سامر دے جو واقعی اللہ کے حاجرہ تیرا قصور کوئی نہیں حاجرہ میں تیرے تنرازوں کے نہیں جا رہا حاضرہ میں ذہن چل رہا شاید میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے شاید میرے کو کوئی ناانصافی ہو گئی ہے تو میرا خامد میرے کو ناراض ہو گیا ہے میرے بھائی میرے کو کوئی زیادتی ہو گئی ہے کہ حاضرہ بار بار آپ ابراہیم اگر میرے کو کوئی زیادتی ہوئی ہے تو میں معافی منگل واسطے تیار ہوں لیکن ابراہیم خلیلہ کا معاشر اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم جواب دے رہے پسندم کا تیرا جواب نہیں صرف یہ کو جاہی نام اللہ کے ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرمایا نعم ہاں اسے لگی حاجرہ پیچھے آ گئی آخر نے کہا ابراہیم اور میں تیرے کو دنیا گلہ نہیں کریں دی اتھائی کھڑو کہ میری آخری گھر سونی مانے اس نے لگی حاجرہ نے انہیں اپنے سینے سے حق مار کے رکھے اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعَ اور ابراہیم پر اللہ دے حوالے اور نہیں اور تیرا رب منہ چھوڑا ہے اور رب منہ سائے نہیں ہوا دیتا اور رب منہ کدے برباد نہیں ہوا دیتا اور رب ایسا رحیم ہے پہلے بندے کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے تے وقت پہ بندے کو بھرا دیتا ہے ان اللہ لا یضیع میں تیرا پتر رب کے حوالے پر میرے پاس سمجھنا ہے میں تیرے تے سوال نہیں کرنا اللہ جانے تے میں جانا پر میں تو تیری اطاعت کی ضرورت نہیں بھائی حاضرہ واپس چلے گی وقت مختصر آئندہ انشاءاللہ اگلے دن میں روز سکو کی بھی ویسی آج بڑھائی ہے کہ قربانی کا ماحول ہے قربانی کرنی ہے قربانی کے واسطے اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے جو ساری قربانی کس وقت واجب ہے قربانی کرنی کیا ہے اور سارے معاشرے کے اندر کئی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں آسان کیا کہ چلو گھر کے اندر ایک بندہ قربانی کا چھوڑے سارے بھی قربانی ہو گئی یہ طریقہ ٹھیک نہیں اگر گھر کے اندر ہر بندہ اپنے اپنے کاروبار ہے یا اپنا جو سرمایہ موجود ہے بے شک اکٹھے لیکن انہوں اپنی بکری قربانی کر رہی ہے جیسے کوئی سارے 52 تولے چاندی یا اس کے مطابق کوئی نہ کوئی پیسہ یا کوئی تولہ کا سونا ہو کے کام موجود ہوئے یا تجارت کا پیسہ موجود ہوئے کاروبار تجارت یا کوئی ایسی چیز جو وہاں پر کتاب اندر جی کدے استعمال نہ کرے وہ پئی ہوئے یہ سارے 52 تولے چاندی کی مالیت اس کی بات مننے اس بندے کو قربانی واجب ہے اگر گھر کے اندر میاں بیوی ہیں اپنے میاں کا خامد اپنا کاروبار ہے اور بیوی کے کوئی زیور موجود ہے یا کوئی چیز اس کے ایسی موجود ہے جو سنتے کے پاس ملی ہے یا آپ اس کے کوئی نہ کوئی ایسی موجود ہے تو میاں بھی خامد کی کرے سی نال بیوی بھی اپنی قربانی کرے سی اگر بندہ کہ صرف میں کر چھوڑا میری بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیوی
کر چھوڑا کہ میری کوئی ضرورت نہیں، یہ نہیں کرنا، جڑا صاحب نصاب ہے وہ قربانی واجب ہے۔ اور اس کے بعد ایک اشکال پیدا کیا ہے کہ کھاد کے وچوں وڈیرے دی قربانی پہلے کرنی ہے، اس کے بعد کروانے کرنی ہے۔ اکثر بندے ایسا کرتے ہیں کہ میں پیو کے نام کی قربانی کر چھوڑی ہے، لہٰذا مجھے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، باپ میرا فوت ہو گیا میں باپ کے نام کی نہیں ہوتا۔ جس بندے کو قربانی پا کے پہلے آپ نے وہ قربانی کرے سی اور اس کے بعد آپ کی کسی اور قربانی کرے سی۔ اگر قربانی ہوئی، قربانی کے اندر پتیاں لگائیاں گئی، 7 پتیاں بندہ لگاتا ہے، 7 پتی تو کم پتی نہیں لگاونی، اگر لے سو تو قربانی کا ثواب نہ مل سی، گوشت کھانے کا ثواب مل سی۔ 7 پتیاں لگائیاں، 7 پتیاں کے اندر اگر پیسہ ہوا سود والا، ایک بندے کا پیسہ سود والا آ گیا، 6 بندے کی قربانی ظاہر تھی نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کا پیسہ حرام کا آ گیا، 6 بندے کی قربانی ظاہر تھی نہیں، بھاگ ہونا حق حلال کی کمائی کیوں نہ کی ہوئے۔ 7 پتیاں لگیاں کھڑوتیاں، اگر ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، بھاوے جس انداز میں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اگر ان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہویا، ایک بندے کا عقیدہ خراب ہونے کی وجہ تو 6 بندے کی قربانی ساری ضائع ہو گئی ہے۔ قربانی کے اندر صاحب عقیدہ اور مال کا پاک ہونا، صاحب نصاب ہونا یہ ضروری ہے۔ تھوڑی سی مسٹیک کی تھی تو قربانی ضائع ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کو ٹھیک ہے، فرمائے باقی ملاقات آپ بتاؤ ہمارا